بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حالت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنی ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے، جو آج 1450 برس کے بعد بھی شورۂ آفاق ہے، باوجود یہ کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو چھپانا گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا کرشمہ یہ ہے کہ اپنے اس بہادری کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص یہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی، صرف ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا، اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا، اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے بیان ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت تھی، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لا کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا، جس کا یہ حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پوچھتا تھا، وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہ سمجھ لے کہ اللہ شانہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ آخر تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھو دے گا، اور خدا تعالیٰ شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں۔ معزز سامعین، چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کے شیان شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، کسی میں بھی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہذا جس جگہ وفات ہوئی اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے
اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں وغیرہ وغیرہ فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔